الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم بقور العلم والحكم، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، آج ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اپنائی جائے. آج گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، فساد، میاں بیوی کے اندر طلاق کی نوبتیں آ رہی ہیں. وجہ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور معاشرہ خوبصورت بنے گا گھروں کے خوبصورت بننے سے. اور گھر افراد پر مشتمل ہوتے ہیں، اور افراد میں اکائی وہ میاں اور بیوی ہوتے ہیں. اگر ان کا تعلق خوبصورت ہو تو پورے گھر کا ماحول بہترین رہتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت گھر کون سا ہے اور ان کی طرز زندگی کیا تھی. نظر دوڑائی جائے تو اس کائنات میں سب سے خوبصورت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے جبکہ آپ کی عمر 25 سال تھی. 25 سال کی عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہ بیوہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد 25 سال ان کے ساتھ مزید گزارے. 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور 25 سال حضرت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی. 65 کی عمر میں جا کر ان کی وفات ہوئی سن 1190 میں مکہ مکرمہ کے اندر. تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ عنہ کے، کہ وہ حضرت ماریہ سے تھے. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی. 4 بیٹیاں، اور بعض روایت کے مطابق 3 بیٹے، بعض کے مطابق 4 بیٹے، بعض کے مطابق 5 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. عبداللہ تھا، طاہر تھے، اسی طرح وہ طیب نام آتا ہے، قاسم نام آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی جوان نہیں ہوا. قاسم رضی اللہ عنہ بلوغت کی عمر تک پہنچ گئے تھے، گھوڑے پر سواری کر لیا کرتے تھے. 13-14 سال ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، بیٹیاں جوان ہوئی ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نکاح بھی کیا، ان کی شادیاں بھی ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی. تو نواسے بھی تھے، بیٹیاں بھی تھیں، اور پوتا نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان ہی نہیں ہوا. لیکن ایک تھا جسے پوتوں کی طرح رکھا ہوا تھا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، اسامہ بن زید. اللہ کے نبی ان سے
پوتوں ہی کی طرح محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، 25 سال ان کے ساتھ مزید عمر گزاری۔ یا آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 آدمیوں کا جو احسان ہے وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عورتوں میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا مجھ پر نشاور کر دیا، جتنا مال تھا سب کا سب اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ غار حرا کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور آپ کے یہ الفاظ ہیں فزعت رعبت واخاف علی نفسی، کہ مجھ پر رعب طاری ہو گیا، ڈر طاری ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق کہ اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف پیدا ہو گیا، تو اس وقت حوصلہ دیا، اس وقت جو ہے وہ دلاسا دیا، وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ تو بہترین عورت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی پریشانی کے اندر مزید اضافہ نہیں کرتی، بلکہ دلاسا دیتی ہے، تسلی دیتی ہے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کردار ادا کیا، اور آپ علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جب تک یہ حیات رہی ہیں اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 25 سال ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور سن 11 نبوی کے اندر ان کا انتقال ہوا، لیکن اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح ان کی موجودگی میں نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری مزید سوکنے بھی تھی، بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی سوکن پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ پہ آتی ہے، کہ اللہ کے رسول ہر بات کے اندر ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہر بات کے اندر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑھیا آپ کو بھولتی نہیں ہے، وہ بڑھیا آپ کو بھولتی نہیں ہے کہ آپ ہر کام میں اس کا ذکر کرتے ہیں، ختیجہ ایسی تھی، ختیجہ ویسی تھی، اور یہ ختیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں ان کا اکرام کرو، ختیجہ ایسی تھی، ہر جگہ آپ اس کا نام لیتے رہتے ہیں، کیا آپ کو وہ بھولتی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا اور کہا کہ عائشہ، ختیجہ میرے دکھ کی ساتھی تھی، ختیجہ میرے دکھ کی ساتھی تھی، ختیجہ نے میرے ساتھ بڑی قربانیاں دی ہیں، کہ وہ اس وقت میں میرے ساتھ رہی ہیں کہ جب ہر طرف سے مجھ پر کفار کے حملے تھے، اپنے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ختیجہ نے میرا ساتھ دیا۔ تو دکھ کا ساتھی بھی بھلا بھولا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ختیجہ تو میرے دکھ کے ساتھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ پھر ان کا انتقال مکہ میں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ پہنچے تو مدینہ والے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تحائف لے کے آ رہا ہے، کوئی کیا پیش کر رہا ہے، جس کے پاس جتنی وسعت تھی اپنے وسعت کے مطابق ہر آدمی کچھ نہ کچھ پیش کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم تھے۔ 10 سال ان کی عمر تھی جب یہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں، اور 21 سال ان کی عمر تھی جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ تو 10 سال یہ بطور خادم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ بڑی سمجھدار عورت تھی۔ خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ بڑی سمجھدار عورت تھی، کہ جب مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر رہے تھے تو میری والدہ نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ، یہ انس میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں کہ آپ کا بیٹا، آپ کا خادم، آپ کا نوکر، آپ کا غلام ہے، جب تک آپ حیات ہیں انس آپ کا خادم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے بڑی سمجھداری کا کام کیا، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ ایک اور میں نے اپنی والدہ کی سمجھداری یہاں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول نہیں تھا کہ کسی کے گھر جا کر آرام کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا معمول نہیں تھا گھر سے حجرہ یا اپنے گھر یا مسجد،
لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے۔ سلیم ان کی والدہ کا نام تھا۔ حرام اور سلیم یہ دونوں بہنیں تھیں، اور یہ ایک واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ بھی لگتی تھی۔ آپ علیہ السلام ان کے گھر جاتے، وہاں جا کر آرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، آرام فرمایا، میری والدہ نے بستر بچھا کر دیا درخت کے نیچے، آرام فرمایا۔ آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو میری والدہ نے کچھ دودھ اور کچھ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے نوش فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور 2 رکعت چاشت کے نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، کہتے میری والدہ نے یہاں پر بھی بڑی سمجھداری کا کام کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور لا کر رسول اللہ دعا مانگ رہے ہیں، سامنے کھڑا کر دیا۔ خویدمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کا بچہ، آپ کا غلام، آپ کا بچڑا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موج میں تھے۔ فرمایا انس مانگو، بولو کیا مانگو آپ کے لیے؟ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ لمبی عمر چاہیے، لمبا پیسہ چاہیے اور زیادہ اولاد چاہیے۔ یہ 3 باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ یا رسول اللہ زیادہ اولاد چاہیے، زیادہ پیسہ چاہیے اور لمبی عمر چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہتے ہیں میری عمر کا اندازہ اس سے لگائیے 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، اور آخری عمر تک بالکل سیدھے تھے۔ کہتے ہیں اولاد کا اندازہ اس سے لگائیے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد، بیٹا بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتا پوتی، جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے وہ 90 کے قریب ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ 200 تھے۔ 200 حیات ہے اور 90 کو اپنے ہاتھوں سے میں دفن کر چکا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ پیسوں کا تو میں اندازے سے بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ فرماتے ہیں میری والدہ نے یہ 2 بڑے سمجھداری کے کام کیے ہیں۔ یہ انس ان کا تعارف اس لیے کروایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑے رحیم تھے، رحم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں پر کبھی سختی نہیں کی، اور عام مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ گھر والوں پر، خصوصاً بیوی پر ظالم اور جابر نہ ہو، ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے گھر والوں پر ظلم نہیں کیا، رحم کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو ظلم سے، جبر سے، مار پیٹ سے وقتی طور پر وہ بیوی آپ کی فرمانبرداری تو کر لیتی ہے، لیکن اس ظلم کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر آپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کی موجودگی میں وہ آپ کی بات مانے گی، جیسے ہی آپ غائب ہو جائیں گے، کام پہ چلے جائیں گے تو وہ پھر ویسی کہ ویسی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں پر بڑے رحیم تھے۔ بعض لوگ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دوسروں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ گھر والی کے ساتھ بالکل سختی سے پیش آنا ہے، گھر والی کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے، اس کو جو کمان کی طرح سیدھا رکھنا ہے، پھر وہ تمہارے قابو میں آئے گی وگرنہ نہیں آئے گی۔ یہ عام مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ وہ مستحق ہے، آپ کے رحم کی مستحق ہے، آپ کی محبت کی مستحق ہے۔ اگر آپ سے اسے رحم اور محبت اور شفقت نہیں ملے گی تو وہ باہر سے تلاش کرے گی۔ جس چیز کی کمی آپ اسے محسوس کراؤ گے وہ وہی چیز باہر سے تلاش کرے گی۔ آپ رحم والا معاملہ نہیں کرتے، وہ رحم باہر سے تلاش کرے گی۔ آپ محبت اور شفقت والا معاملہ نہیں کرتے، وہ شفقت اور محبت باہر سے تلاش کرے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں پر بڑے رحیم تھے، شفیق تھے، اور رحم اور شفقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل الحسن بن علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی یعنی کہ اپنے نواسے حضرت حسن کو بوسہ دیا۔ وعندہ الاقرع ابن حابس التمیمی جالسا،
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. فقال، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی 10 من الولد ما قبلہ منہ احد. میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کو نہیں چوما. آپ ایک نواسے کو چوم رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے انہیں کبھی نہیں چوما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فنظرہ الیہ، آپ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی طرف سے رحم بھی نہیں کیا جاتا. تو پتہ چلا کہ رحم سے ایک تو آپ جس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی توجہ لے رہے ہیں، اس کی محبت کو اپنا رہے ہیں، دوسرا یہ اللہ سے رحمت کا حصول بھی ہے. آپ یہاں انسان پر رحم کرتے ہیں، اللہ اس بندے پر اپنا رحم فرماتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا. دوسرا، محبت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو دین بھی سکھائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو دین سکھایا کرتے تھے. وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، تم یاد کرو اس چیز کو جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہے. مطلب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کی باتیں اور مسائل اپنے گھر والوں کے درمیان بیان کیا کرتے تھے. تو آج ہمارے گھروں کے اندر بڑی کمزوری ہے اس بس کہ گھر میں ہم بچوں کو، بیویوں کو دین نہیں سکھاتے. اپنی عورتوں کو مسائل سکھاؤ، نماز کے مسائل سکھاؤ، اپنی عورتوں کو غسل کے مسائل سکھاؤ، اپنی عورتوں کو وضو کے مسائل سکھاؤ، اپنے بچوں کو کلمے سکھاؤ، انہیں بتاؤ اللہ کی وحدانیت کے متعلق، انہیں بتاؤ ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے، انہیں بتاؤ ان کے خلفاء کے نام کیا ہے، انہیں بتاؤ کہ خاتم النبیین کسے کہتے ہیں. انہیں ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. اور آج ہم قرآن کا ان کو کہہ نہیں سکتے، نماز کا ان کو کہہ نہیں سکتے. وجہ یہ ہے جب ہم خود نہیں پڑھتے تو انہیں کیسے کہیں کہ نماز پڑھو. آگے سے یہی جواب ملے گا، آپ کو تو کبھی پڑھتے دیکھا نہیں ہے، مجھے کیسے دعوت دے رہے ہو. آپ نہیں کہہ سکتے ان کو قرآن کی تلاوت کرو. جواب ملے گا، کبھی تمہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا نہیں ہے، سارا دن واٹس ایپ فیس بک میں گھسے رہتے ہو، آج مجھے قرآن کے پڑھنے کا کہہ رہے ہو. ہم خود عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کو بھی قرآن کا، نماز کا، مسائل کا نہیں کہہ سکتے. تو یہ ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کو دعائے قنوت سکھا رہے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سکھا رہے ہیں کہ بیٹا اپنے سامنے سے کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہیں سکھایا کرتے تھے. پھر تیسرے نمبر پر کہ بیوی کے مزاج کی رعایت بھی کی جائے. ہم بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، مشین سمجھتے ہیں، مزدور سمجھتے ہیں کہ بس 24 گھنٹے وہ نہ تھکتی ہے، نہ اس کو غصہ آتا ہے، نہ وہ ناراض ہوتی ہے، نہ اس کا اپنا کوئی مزاج ہے، نہ اس کی اپنی کوئی زندگی ہے، نہ اس کے اپنے کوئی مسائل ہیں. بس میں جس طرح چاہ رہا ہوں وہ اس طرح کرتی رہے، نہ کبھی اس کو غصہ آئے، نہ کبھی یہ بیمار ہو، نہ کبھی اس کو کوئی فرق پڑے، بس مشین کی طرح یہ چلتی رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا. وہ کبھی ناراض بھی ہوگی، کبھی وہ بھی غصہ کرے گی، اس کی اپنی بھی زندگی ہے، اس کے اپنے بھی مسائل ہیں، اس کی اپنی بھی کچھ چیزیں خواہشات ہیں. اسی لیے بیوی کے مزاج کی بھی رعایت کی جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بیوی کے لیے گھر قید خانہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں ہیں تو اس کے لیے گھر قید خانہ بنا ہوا ہے، آپ گھر سے باہر تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہی ہے. ایسا نہ ہو. اگر تو ایسا ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں. بیوی گھر کو قید خانہ محسوس نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو جب ناراض ہوتی ہو میرا نام چھوڑ دیتی ہو. تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے؟ ما احجر الا اسمک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کے ساتھ محبت نہیں چھوڑتی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ نہیں چھوڑتی، دل کے اندر بغض نہیں رکھتی، صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں. تو یہ اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت کیا کرتے تھے
بیوی ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے رسول تھے لیکن ساتھ شوہر بھی تو تھے. اب وہ بیوی ناراض ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیں. ایسا نہیں کہا کہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتی ہو، میں نبی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے مزاج کی رعایت فرمائی ہے، اور یہ درس اپنی امت کے لیے بھی دیا ہے کہ تم بیوی سے یہ توقع بالکل نہ رکھو کہ بس وہ مشین کی طرح چلتی رہے گی، جس طرح تم چاہو گے ویسے وہ کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کی رعایت کا حکم فرمایا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں بیوی سے اگر غلطی ہو جائے، بعض اوقات محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم غلطی کر بھی جائے ہم اصلاح نہیں کرتے، دل ٹوٹ جائے گا. غلط کام کر رہی ہے، دل ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے. لیکن جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غلطی کی، آپ علیہ السلام نے فوراً اصلاح کی. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفیۃ امرأۃ وقالت بیدہا ہاکذا، یعنی قصیرہ. حضرت صفیہ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، یہ قد سے چھوٹی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت صفیہ کا ذکر کیا اما عائشہ نے، اور ساتھ میں بیدہا ہاکذا، ہاتھ سے اشارہ کیا، رسول اللہ وہ جو اتنی سی ہے. اور بعض روایت کے مطابق زبان سے بھی کہا، یا رسول اللہ وہ جو چھوٹی قد والی اتنی سی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی، اور عائشہ یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائیں تو سارا سمندر کڑوا اور ترش ہو جائے، یعنی تم نے اپنی بہن کی غیبت کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں عائشہ سے کس قدر محبت تھی کہ آخری وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے پاس جا رہے ہیں یہی پوچھ رہے ہیں کہ کل کس کی طرف باری ہے میری، کل کس کی طرف باری ہے میری. تو ساری بیویاں سمجھ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ آپ عائشہ کے ہاں ٹھہر جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی برداشت نہیں کی، فوراً ان کی اصلاح کی، ان کو ڈانٹا کہ عائشہ ایسا نہیں کہتے، تم نے ایسے الفاظ ادا کیے ہیں کہ اگر وہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائیں تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. پھر تنبیہ ہو، اصلاح ہو، لیکن اصلاح کی بھی شریعت نے حد رکھی ہے. ایسا نہ ہو کہ بیوی کی ذرا سی غلطی پر اس کی مار پٹائی کی جائے، تھپڑ مارا جائے، برتن اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا جائے. یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے، مسلمان کا مزاج نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضرب خادما ولمرأة قد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت اور کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی دنیاوی نقصان پر ان کو ڈانٹا نہیں ہے. آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہلکا سا نمک کم ہو جائے وہ سادن اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، ہلکا سا کھانا ٹائم پہ نہ ملے تو اس کی مار پٹائی شروع کر دی جاتی ہے، کپڑے ٹھیک نہ دھلے ہوں تو اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. وہ اولاد دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ ساتھ اولاد کی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے منفی اثرات اس کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں. اور بعض جگہ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ رات کے وقت لڑائی شروع ہو جائے تو سارا محلہ نکل آتا ہے، واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اس گھر کے اندر آج لڑائی ہو رہی ہے. تو صبح اس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں تو مسکراتی ہیں، تو وہ چیز اسے پھر ایسی تکلیف دیتی ہے کہ اس کے دل سے شوہر کی عزت اور وقار ختم ہوتا چلا جاتا ہے. اور بعض جگہ جب اس کے چہرے پر نشان پڑتے ہیں تو صبح جب عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے، کہتی ہیں گر گئی تھی. بھلا منہ کے بھل بھی کوئی گرتا ہے؟ لیکن وہ جو شرمندگی اس کو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے شوہر کی عزت اور اس کا احترام اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے. میکے جا کے اس کی برائی کرتی ہے، سہیلیوں میں بیٹھ کر اس کی برائی کرتی ہے.
تو مار پیٹ سے عورت کے اندر خوف پیدا نہیں ہو سکتا. آپ خود کو ایک باوصول آدمی بنائیں, آپ کے باوصولی کی وجہ سے اس کے اندر خوف ہو کہ میرا شوہر غلط کام کو پسند نہیں کرتا, غلط چیز کو پسند نہیں کرتا. مار پیٹ سے آپ اس کے دل کے اندر خوف نہیں بٹھا سکتے. یہ 2-4 دن خوف رہے گا, یہاں تک وہ سمجھ جائے گی کہ اس سے آگے مجھے اور کیا کرے گا. مار لیا پیٹ لیا, زیادہ سے زیادہ مارے گا ہی, 4 دن اس کو خوف رہے گا, ایک دن وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا. بس اس کو یہی ہے کہ اس سے آگے مجھے طلاق ہی دے سکتا ہے, اور کیا کر سکتا ہے. جو مارنا تھا, جو ہاتھ اٹھانا تھا, وہ ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنا رعب, اپنا دبدبا, اپنا خوف ختم کر دیا. پھر آپ جتنا مارو گے اتنا اس کی زبان چلے گی. ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے, اس کے پاس بھی ہتھیار ہے, اور اس کا ہتھیار آپ کے ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے. وہ تکلیف آپ اس کو مار سے نہیں دے سکتے جو تکلیف وہ آپ کو زبان سے دے گی. وہ ایسے الفاظ نکالے گی کہ آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی. اب مارتے جاؤ گے وہ آگے سے بولتی جائے گی. ظاہر ہے وہ آپ کو مار تو نہیں سکتی, آپ مارو گے وہ بولے گی, وہ آگے سے اتنی ہی زبان چلائے گی. جتنی زبان چلائے گی اتنی آپ کو تکلیف ہوگی. اور یہ وجہ کیا بنی کہ آپ نے اس عورت کو مار پیٹ کا عادی بنا دیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ما ضرب خادما اول مرأة قد, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی خادم پر اور کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور 5واں کہ آدمی خود بھی خوش مزاج ہو. باہر آپ جیسے بھی ہیں لیکن گھر کے اندر خوش مزاجی کو رکھیں. اب گھر میں داخل ہوں تو ایسا نہ ہو کہ بچے سہم جائے, ہوم ورک شروع کر دیں, بیوی ڈر کے مارے کچن پہنچ جائے, قریب نہ آئے, پھر گھر میں جو ہے وہ جلاد آ چکا ہے. ایسا نہ ہو. اگر آپ ایسے ہیں تو گھر میں ویلکم نہیں ہے. آپ ایسے ہوں کہ گھر میں داخل ہوں تو بچے کام چھوڑ کر آپ کی طرف لپکیں, دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں. آپ گھر میں داخل ہوں تو بیوی کے چہرے پہ خوشی کا اظہار ہو کہ میرا شوہر گھر میں داخل ہو چکا ہے. آدمی کا مزاج ایسا ہو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, 1,24,000 انبیاء کی امامت کی ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں, انا النبی لا کذب وانا عبد المطلب, میں نبی ہوں, کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, اور میں عبد المطلب کی اولاد ہوں. ایک عزت والا گھرانہ تھا, شرف والا گھرانہ تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک رعب, ایک دبدبا دیا تھا. لیکن جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے مزاج بدل جاتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مزاج بڑا نرم ہوا کرتا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اب صحابہ کو آگے بھیج دیا, فرمایا عائشہ چلو دوڑ لگائیں. اب یہ نہیں سوچا کہ میں نبی ہوں, میرا رعب ختم ہو جائے گا میری بیوی کے سامنے, میرا دبدبا ختم ہو جائے گا میری بیوی کے سامنے. نہیں, وہ الگ چیز ہے, یہ مزاج الگ ہے. عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی گھر والی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. پہلی دفعہ دوڑ لگائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہار گئے, اماں عائشہ جیت گئی. اماں عائشہ جو جسم کے اندر ذرا دبلی پتلی تھی, پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ موقع ملا, رسول اللہ نے پھر دوڑ لگائی. اب اماں عائشہ فرماتی ہیں میرا جسم ذرا موٹا ہو چکا تھا, اب میں پیچھے رہ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. اماں عائشہ فرماتی ہے میں بیٹھی ہوا کرتی تھی, کان یقرأ القرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے. ورأسہ فی حجری, اور آپ کا سر مبارک میری گود کے اندر ہوا کرتا تھا. وأنا حائضہ, اور میں حائضہ کی حالت میں ہوں, یعنی اس حال میں ہوتی تھی کہ مجھے حیض آیا ہوا ہوتا تھا. اس کے باوجود ایک امام الانبیاء ہیں, دونوں جہانوں کا سردار ہے, بیوی کے گود میں سر رکھا ہوا ہے. اتنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام شریعت کے حدود کے اندر گھر والوں کے ساتھ فری تھے, بے تکلف تھے, تکلف نہیں تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. اب اس حدیث سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی دیکھیں کہ اپنی گھر والی کے گود میں سر رکھا ہوا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حالانکہ اس زمانے کے اندر حیض والی عورت کو نجس اور پلیت سمجھا جاتا تھا. اس زمانے کے اندر جس عورت کو حیض آ جاتا اسے کھانا پکانا نہیں دیا جاتا تھا, اسے کسی کام کے قریب آنے نہیں دیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بتلا رہا ہے کہ حیض کی حالت کے اندر بھی عورت نجس نہیں ہوتی, حیض کی حالت کے اندر بھی عورت پلیت نہیں ہوتی.
اس کے ساتھ قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہاں وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ ایک شریعت نے اپنی حدود رکھی ہے، وہ نماز روزہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن وہ پلیت اور نجس نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم میں جو سب سے عظیم چیز وہ سر ہوا کرتے، آپ اپنا سر مبارک ان کی گود میں رکھ رہے ہیں اور اس حالت میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بے تکلف کا رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری ایام ہے، بیمار تھے اور نیم غنودگی سی تھی، یعنی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن کچھ کر نہیں ہوتا۔ تو بیویوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی پلاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا، نہیں سر سے اشارہ کیا، نہیں میں نے دوائی نہیں پینی۔ بیویاں کہنے لگی، مشورہ کیا، مریض تو کہتا ہے یہ میں نے نہیں پینی، دوائی پلاؤ۔ اب آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پینی۔ ساری بیویوں نے جھگڑا اور ایک بیوی نے زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوائی پلائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ٹھیک ہوئے، ہوش میں آئے، فرمایا میں نے منع بھی کیا تھا کہ مجھے دوائی نہ پلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ مریض تو منع کرتا ہی ہے کہ مجھے دوائی نہ پلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ ساری عورتیں ایک ایک بیوی کو پکڑے اور اس کو زبردستی دوائی پلائے۔ تو وہ ایک ایک کو پکڑتی اور زبردستی وہی دوائی جو رسول اللہ کو پلائی گئی تھی ان میں سے ہر ایک دوسری کو پلاتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ بھی ارشاد فرما، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر والی کے کاموں کی تعریف بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ میں دعا بھی دیا کرتے تھے۔ گھر والی نے کوئی کام کیا ہے اس کے کام کی تعریف کرنا، آج تم نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے، آج تم نے جو ہے وہ کپڑے بڑے اچھے دھوئے ہیں، آج تم نے دیکھو تم میری کتنی خدمت کرتی ہو، میں تمہیں کوئی معاوضہ بھی نہیں دیتا۔ ان کو دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرمائے، اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو دعا دیا کرتے تھے، ان کے کاموں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے سامنے محبت کا اظہار بھی ہو۔ ہم والدین اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن محبت کا اظہار نہیں کر پاتے، کھل کے محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ اولاد سمجھتی ہیں شاید ہمارے والدین کو ہم سے اتنی محبت نہیں ہے، بس ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، حالانکہ والدین کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں جس سے محبت ہو اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرو۔ تو اپنی گھر والی کے سامنے محبت کا اظہار کریں، اپنی اولاد کے سامنے ان کی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ کے نبی حضرت حسن سے بوسہ لے رہے ہیں، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسن ابن علی سے بوسہ لے رہے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا گھر والوں کے ساتھ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہن تو کوئی تھی نہیں، لیکن ایک تھی جو رضائی بہن، جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی، شیمہ ان کا نام تھا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رضائی بہن تھی۔ ان کے ساتھ آپ علیہ السلام نے کیا سلوک؟ غزوہ حنین کا موقع ہے، قیدی آئے ہیں، ان میں یہ بہن بھی آ گئی حضرت شیمہ، اور پتہ چلا کہ ان کے سردار جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ صحابہ سے کہا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں۔ صحابہ نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ باہر ایک عورت آئی ہے، وہ کہتی ہے میں اللہ کے رسول کی بہن ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو ایک دفعہ حضرت معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص آیا اور دروازے پہ دستک دی، اور جو خادمین تھے انہوں نے پوچھا جی کون ہو؟ کہا میں امیر معاویہ کا بھائی ہوں، معاویہ کا بھائی ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ حضرت آپ کا بھائی آیا ہے۔ کہا میرا تو کوئی بھائی ہے ہی نہیں۔ ایک تھا یزید ان کا بڑا بھائی تھا، ان کی جگہ یہ گورنر بنے تھے، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، میرا کوئی اور بھائی ہے ہی نہیں۔ کہا جی میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ امیر معاویہ فرما رہے ہیں بھائی کوئی نہیں ہے، میں بس سکا بھائی ہوں ان کا، باپ کی طرف سے بھی بھائی ہوں، ماں کی طرف سے بھی بھائی ہوں، حقیقی بھائی ہوں۔ فرمایا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں حقیقی بھائی ہوں، ان کو اندر بھیجو میں بھی دیکھوں کون سا بھائی آیا ہے۔ اندر گئے، فرمایا تم میرے کیسے بھائی؟ کہا میں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کا بیٹا، آپ بھی انہی کے بیٹے، تو ہم بھائی ہوئے نا۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا بھائی کی کوئی خدمت کرو، بھائی کو کچھ دو، اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک درہم پکڑا اور اس کو پکڑا دیا۔ فرمایا بھائی آیا ہے اور ایک درہم؟ کہا چپ کر کے لے لو، اگر سارے بھائی اکٹھے ہو گئے تو یہ بھی حصے میں نہیں آئے گا۔
اما ہوا اور آدم علیہ السلام کے جتنی اولاد ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے، یہ بھی حصے میں نہیں آئے گا، یہ لے اور نکل جاؤ یہاں سے۔ تو حضرت شیمہ فرمانے لگی ان سے کہنا کہ رسول اللہ کی بہن آئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا کہ یا رسول اللہ، بچپنے کے اندر آپ نے یہاں چکی کاٹی تھی جس کے نشان اب بھی میرے کندھے پر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یاد آ گیا، فرمایا میری بہن میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو بھائیوں جیسا سلوک ملے گا، اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی۔ کہا یا رسول اللہ، بہنیں گھر ہی میں اچھی لگتی ہیں اپنے گھر میں۔ پھر آپ علیہ السلام جب وہ جانے لگیں تو 2 اونٹ سامان کے لدے ان کے حوالے کیے اور صحابہ سے کہا انہیں گھر تک محفوظ طریقے سے چھوڑ کر آؤ، اور یہ پیغام دیا کہ بہنیں بھائیوں کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جایا کرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا، یہ بہن کے ساتھ سلوک کیا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے بیٹے تو نہیں تھے، لیکن جو بیٹیاں تھیں آپ علیہ السلام نے ان کی بھی بڑی پرورش کی۔ 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بیٹی تھی آپ علیہ السلام کی۔ ان کے شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ یہ حضرت زینب کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی وجہ سے کتنی شفقت فرما رہے ہیں۔ بدر کے موقع پر یہ ابو العاص جو ہے وہ بدر کے قیدیوں میں آئے، اور جب یہ طے ہوا کہ ان کو جو قیدی ہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے گا، جن کے پاس فدیہ نہیں ہوگا ان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا تاکہ بچوں کو پڑھائیں تعلیم دیں، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے شوہر ابو العاص بھی قیدی بن کر آئے ہیں اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اپنا ہار اتارا اور کسی کے ہاتھ ابو العاص تک پہنچایا کہ یہ ہار دے کر تم اپنے فدیے کے طور پہ ہاتھ دے کر خود کو آزاد کروا لینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایک قیدی آ رہے، ابو العاص آئے تو انہوں نے وہ ہار پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہار حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا۔ اور مائیں تو دیتی ہیں، مائیں کیا کچھ نہیں کرتی، بچی پیدا ہو جائے مائیں جوڑنا شروع کر دیتی ہیں، پیدا ہوتے ہی مائیں جوڑنا شروع کر دیتی ہیں، یہ بھی بیٹی کو دوں گی، یہ بھی بیٹوں کی دوں گی۔ تو وہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے وہ ہار زینب کو دیا تھا، اور وہ ہار چلتا چلتا رسول اللہ کے پاس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ کے رسول کی عادت نہیں تھی، ایسی بات کیا نہیں کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کی۔ فرمایا یہ ہار زینب کے پاس اس کی اماں کی نشانی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو یہ ہم انہیں واپس کر دیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ تو وہ ہار حضرت زینب کو واپس کر دیا گیا اور ان بغیر فدیہ کے انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اسی طرح بعد میں یہ مکہ گئے، پھر ایک دفعہ قیدی بن کر آ گئے، اور قیدی بن کر آئے اور مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اس زمانے کے اندر ترتیب یہ تھی کہ قیدیوں کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا، اور صبح کی نماز کے بعد فیصلے ہوا کرتے تھے، آزاد کرنا ہو آزاد کر دیتے، قتل کرنا ہو قتل کر دیتے، فدیہ لینا ہو فدیہ دے دیتے۔ اب رات کو ان کو باندھا گیا تو حضرت زینب کو پتہ چلا کہ فجر کی نماز کے بعد ان کی جو ہے وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ترتیب یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر کوئی عام آدمی بھی کسی کافر کو پناہ دے دیتا تو وہ پناہ میں آ جاتا، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ اصول ہے فقہ کا، اور اب بھی ہے۔ تو اگر کوئی عام آدمی کسی کافر کو پناہ دے دیتا تو اس کو پناہ دی جاتی تھی۔ تو فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی سلام پھیرا اور مجمع کی طرف رخ کیا تو دروازے میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہ گئی، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ جنہیں ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا، یا رسول اللہ اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا جس کو زینب نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی ہے۔ تو شوہر کو قتل سے بچایا، پھر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ وہ بھی ایک بہادر انسان تھے، شریف انسان تھے۔ وہاں سے گئے اور مکہ جا کر اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو میں رسول اللہ کے پاس قیدی تھا، میں چاہتا تو وہاں بھی کلمہ پڑھ سکتا تھا، لیکن اعلان تمہارے درمیان کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور کل صبح میں نے روانہ ہونا ہے، اگر کسی میں ہمت ہے مجھے روکنے کی تو آ کر روک لے۔ مکہ گئے، پھر ایمان لا کر وہاں سے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔
تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت فرمایا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو گیا. وہ ناراض ہو کر مسجد چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, آپ آئے, بیٹی فاطمہ علی کدھر ہے یا رسول اللہ؟ وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں, شاید مسجد میں ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں اور کچی زمین تھی اور جو ہے وہ پشت کے اوپر ان کی گرد و غبار مٹی لگ چکی تھی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو اٹھا رہے ہیں, قم یا ابا تراب, او مٹی والے کھڑے ہو جاؤ, او مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹی کی وجہ سے داماد کو راضی کر کے دوبارہ گھر لے کر گئے, ان کی صلح کروائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹیوں سے اس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے. آخری وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگ پڑی. کچھ دیر کے بعد پھر ان کا کان قریب کیا اور کان میں پھر کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگ پڑی. اماں عائشہ فرماتی ہیں, میں نے پوچھا بیٹی فاطمہ بتاؤ ابا جی نے کان میں کیا کہا تھا؟ تو فاطمہ تو زہرا فرمانے لگی, اماں جان کان میں کہا تھا, کان میں کہا تھا, مطلب بات راز کی تھی, میں آپ کو نہیں بتا سکتی. بڑے واسطے دیے ہیں, کہا اماں وہ راز ہے, وہ میں نہیں بتا سکتی, اسی لیے تو کان میں کہا تھا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا پھر بولا اور فرمایا, بیٹی میں تجھے ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں, بتاؤ رسول اللہ نے کیا کہا تھا؟ اب تو راز نہیں رہا, راز والا تو جا چکا ہے, راز تو زندگی میں ہوتا ہے. فرمایا ہاں اب بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ بیٹی فاطمہ میں 1 دن کے اندر یہاں سے جانے والا ہوں. تو میں رونے لگ پڑی. پھر فرمایا, بیٹی فاطمہ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی, اسی لیے میں ہنسنے لگ پڑی. اس پر صوفیہ کرام نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ بڑی عجیب بات ہے, ایک آدمی ایک بچی کو اس کے والد کی موت کی خبر دی جا رہی ہے تو وہ رونے لگتی ہے, اسے اس کی موت کی خبر دی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ اسے رسول اللہ نے اپنی موت کی خبر دی تو وہ غمگین ہو گئی, رونے لگ پڑی, اور اسے کہا کہ تو بھی مرنے والی ہے, وہ خوش ہو گئی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس زمانے کے اندر اپنی بیٹیوں کی تربیت کی, احترام دیا, عزت دی کہ جس زمانے کے اندر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ کہ ایسا زمانہ تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُمْ, اور میں سے جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا, اس کے چہرے پر سیاہی آ جاتی, غمگین ہو جاتا, خوف زدہ ہو جاتا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ کہ یا تو وہ اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ برداشت کرتا رہے یا اس کو عزت کے ساتھ مٹی کے حوالے کر دے. یہ ان کا طرز عمل تھا کہ یا تو ساری عمر میں بیٹی کا باپ کہلاتا رہوں گا, اس کو ذلت کے ساتھ برداشت کرتا رہوں, یا پھر عزت اس میں ہے کہ اس کو مٹی کے حوالے کر کے اس کو زندہ دفن کر دوں. یہ وہ زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو پالا, عزت دی, احترام دیا, ماتھے پہ بوسہ دیا, آتے تو اٹھ کر ملتے. اور اللہ کے رسول نے یہ درس دیا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوا کرتی ہیں, بیٹیاں زندہ دفن کرنے کے قابل نہیں ہے, انہیں تو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کندھوں پہ اٹھانے والی چیز ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا عزت کے ساتھ بڑا کیا اور عزت کے ساتھ ان کا نکاح کیا, وہ کل جنت کے اندر میرا ایسے ساتھی ہوگا. 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. پھر ایک صحابی نے فرمایا رسول اللہ جس کی 2 ہوں, کہاں جس نے 2 کی بھی پرورش کی, عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا, وہ بھی جنت میں میرا ساتھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی پوچھ لیتا کہ یا رسول اللہ جس کی 1 ہو, اللہ کے نبی اس کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں. تو آپ کا طرز عمل بچیوں کے ساتھ, آپ کا طرز عمل بہنوں کے ساتھ, آپ کا طرز عمل بیویوں کے ساتھ, آپ کا طرز عمل خادمین کے ساتھ. حضرت انس کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا, چھوٹی سی عمر تھی, رسول اللہ کے خادم تھے. فرماتے ہیں میں نے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا, میں کام بھول گیا, میں نے کھیلنا شروع کر دیا ان کے ساتھ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے, انس کو کام کے لیے بھیجا تھا, آیا نہیں ہے. خود نکل پڑے, باہر نکلے, دیکھا کہ انس کھیل رہا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو مجھے یاد آ گیا وہ رسول اللہ نے مجھے کام کے لیے بھیجا ہے.
تو رسول اللہ میرے قریب آئے اور اس کان کی لو کو پکڑا اور ہلکا سا یوں مسئلہ فرمایا، انس تمہیں تو کسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں، بھاگتا ہوا چلا گیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، ڈانٹا نہیں ہے، غصہ نہیں ہوئے، مار پٹائی نہیں کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ تو اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نصیب فرمائیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہوں گے، ہمارے گھر خوبصورت بن جائیں گے، ہمارے گھر خوبصورت بن جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، فساد ختم ہو جائیں گے، گھروں کے اندر چین سکون پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔